بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 تا 186 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کی کچھ تفسیر و ترجمہ پہلے میں کر چکا ہوں، دوبارہ سماعت فرما لیجئے. والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم، بتاکید ہم ان لوگوں کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یعلمون، کہ ان کو علم بھی نہ ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. اَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ما بِصَاحِبِہِم مِّن جِنَّہ، کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، نذیر مبین، کھلے طور پر ڈرانے والا. اولم ینظروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، آسمانوں اور زمین کے ملک میں، کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا چیزوں کو، وان عسیٰ، اور یہ کہ شاید کہ، ان یکون، یہ کہ ہو، قد اقترب اجلہم، قریب آ چکی ہو ان کی میعاد. فبأی حدیث، پھر کس بات پر، بعدہ، قرآن کے بعد، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے. من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں یہ لوگ پھرتے ہیں. آیت قرآن کریم کو کہتے ہیں. پہلی آیت کریمہ میں والذین کذبوا بآیاتنا کا لفظ آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو.
تو آیت سے کیا مراد ہے؟ آیت سے مراد قرآن کریم ہے۔ آیت کا معنی آسمانی کتابوں کی آیت ہے۔ آیت کا معنی نشانی ہے۔ آیت کا معنی معجزہ ہے۔ تو آیت کہتے ہیں قرآن کریم کو، آیت کہتے ہیں آسمانی کتابوں کی آیت کو، آیت کا کہتے ہیں معجزے کو، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ تو معجزہ کہ جو ایسی نشانی جس کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہ سکے، جو دوسری چیزوں کو عاجز کر دے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور شق قمر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی، شق قمر ہو چکا، چاند دو ٹکڑے ہو چکا، 1450 سال گزر چکے۔ 1450 سال قبل اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی، اور اب 1450 سال گزر چکے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ تو قرآن کریم یہ بھی اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج تک قرآن کریم جیسی کتاب کوئی نہ لا سکا، قرآن کریم جیسا کلام کوئی نہ لا سکا، قرآن کریم جیسی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، اس جیسی نشانی کے کوئی نہ لا سکا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو ماننے والوں نے قرآن کریم کو اترتے دیکھا، نہ مانا، نہ ماننے والوں نے نبی کے معجزات کو دیکھا، نہ مانا۔ تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 6666 آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ 6666 آیات کا مجموع کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس معجزے کے مقابلے میں آج تک کوئی نہ لا سکا۔ کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی رکوع، کوئی منزل، کوئی کوئی اس کے مقابلے میں کسی چیز کو پیش نہ کر سکا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے دنیا بھر کی چیزوں کو عاجز کر دیا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہ سکی۔ تو نہ ماننے والوں نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا، نہ مانا، نبی کے معجزات کو، نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، بتاکید ہم ان لوگوں کو ایسی جگہ سے آہستہ آہستہ گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ لا یعلمون، ان لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا۔ استدراج کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو ترقی دینا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں مال مل گیا، ہمیں خزانہ مل گیا، ہمیں دولت مل گئی، ہمیں عیاشیاں مل گئی، ہمیں دنیا بھر کے خزانے مل گئے، تو ہم کامیاب ہیں۔ جبکہ حقیقت میں ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، قرآن کی تکذیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نبی کی رسالت کی تکذیب کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر اللہ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، خزانہ دیتا ہے، تو وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہمیں ہم کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جب اللہ پکڑے گا تو آہستہ آہستہ ایسی گرفت کرے گا، ایسی جگہ سے کرے گا کہ ان لوگوں کو علم بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے۔ تو استدراج کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو ترقی دینا۔ تو میں نے کچھ چیزیں
جو ہے تفسیر کے بیان کرنے سے پہلے میں نے گزشتہ دن بیان کی تھی کہ کچھ اصطلاحات ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ انہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ ایک چیز وہ ہے جو نبی کو نبوت کے ملنے سے پہلے نبی کے ہاتھ پر صادر ہو، تو جسے خرق عادت کہتے ہیں، خلاف عادت کہتے ہیں کہ خرق عادت اور خلاف عادت کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کے لیے کئی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ خرق عادت، خلاف عادت، کوئی چیز نبی کے ہاتھ پر صادر ہوئی تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ نبی کو نبوت کے ملنے سے پہلے نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز صادر ہو تو ایسی چیز کو ارہاس کہتے ہیں، ایسی چیز کو ارہاس کہتے ہیں جو نبی کو نبوت کے ملنے سے پہلے نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی چیز صادر ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خلاف عادت یہ چیز صادر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے پتھر تک آپ کو سلام کرتے، درخت آپ کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، آپ کے سر پر ایک آسمان کا ٹکڑا، بادل کی ٹکڑی آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتی، آپ چلتے وہ چلتا، آپ رکتے وہ رکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے، صدور ہو رہا ہے، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے سے پہلے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہوئی تو ایسی چیز کو ارہاس کہتے ہیں۔ تو ارہاس کا معنی ہے تمہید، تو یہ نبوت کے ملنے سے پہلے نبی کے ہاتھ پر جو صادر ہو رہی ہے یہ نبوت کے لیے تمہید ہے جو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے۔ تو نبوت کے مل جانے کے بعد جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہو، جیسا کہ قرآن کریم ہے کہ اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام آج تک کوئی پیش نہ کر سکا، اور اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہوا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو حصوں میں منقسم ہو کر دائیں بائیں چلا گیا، یعنی کافی فاصلے پر چلا گیا، مشرق کی طرف ایک حصہ، مغرب کی طرف ایک حصہ، اور پھر وہ آپس میں آ کر جڑ گئے۔ آج بھی اگر اسے دیکھا جائے تو اس میں نشان دکھائی دیتے ہیں ٹکڑے کے، آج بھی سائنسدان اسے دیکھتے ہیں، یا آپ کی سائنس کی کتابوں میں چاند کی جو تصویر ہے اس تصویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کے درمیان لکیر ہے، اور وہ لکیر اسی چیز کی تھی کہ جب یہ دو ٹکڑے ہوا تو یہ جدا جدا ہو گیا اور پھر آپس میں ملا تو وہ نشان آج تک باقی ہے چاند کے اندر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، تو آج تک ایسا معجزہ کوئی پیش نہ کر سکا، ایسی نشانی کوئی پیش نہ کر سکا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، لیکن ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی جب نہ مانا تو اسے بھی نہ مانا۔ تو جب کسی کے دل پر، کسی کے سینے پر جب کفر کی مہر لگ جائے تو اس کے اندر ایمان کو قبولیت کی صلاحیت ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ قبولیت ایمان کی، ہدایت کی تبھی آیا کرتی ہے جب انسان میں ہدایت کی طلب ہو، تبھی آیا کرتی ہے۔ نیکی کا اللہ رب العزت نیکی کرنے کے توفیق تبھی عطا فرماتے ہیں جب انسان میں نیکی کرنے کے جذبات ہو، طلب ہو۔ تو ان کافروں کے اندر طلب نہ تھی ہدایت کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں کفر ہی پر انہیں موت دی اور انہیں ذلیل کیا۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پر نبوت کے مل جانے کے بعد خرق عادت، خلاف عادت نبی کے ہاتھ پر جو صادر ہو۔ تو سب سے زیادہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے، انہی معجزات میں سے قرآن کریم جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے،
جس کی تفسیر، جس کا ترجمہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب، ایسا کلام ہے کہ آج تک ایسی کتاب، ایسا کلام، ایسی نشانی، ایسا معجزہ کوئی پیش نہ کر سکا جو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، دنیا والوں کے سامنے موجود ہے، قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ تو ایک لفظ ہے کرامت۔ کرامت اسے کہا جاتا ہے جو خلاف عادت، خرق عادت، کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی چیز صادر ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ولی کسے کہا جاتا ہے؟ جو توحید کا، جو سنت کا، جو شریعت کا پوری طرح پابند ہو، اسے کہا جاتا ہے ولی۔ وہ ولی ہے۔ تو ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور جو عام کسی شخص کے ہاتھ پر کوئی چیز صادر ہو، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے لیکن ولی نہیں ہے، عام مسلمان ہے لیکن وہ گناہ گار بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی اس کی زندگی گزرا کرتی ہے، لیکن سینے میں ایمان ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی چیز صادر ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے۔ معونت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ملنا، نیکی کی طرف، اس کے اندر تاکہ جذبات پیدا ہو جائے، نیکی کرنے میں اس کی امداد، اس کو رسائی اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کو معونت کہا جاتا ہے جو عام کسی شخص کے ہاتھ پر صادر ہو۔ تو اور اسی طرح پر لفظ استدراج، جو کافر کے ہاتھ پر کوئی چیز صادر ہو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز کافر کی اس کے فیصلے، اس کے حکم کے، اس کی جو ہے سوچ کے خلاف کوئی چیز اس سے صادر ہو، کافر کے ہاتھ پر اس کی سوچ اور اس کے جذبے کے خلاف کوئی چیز اس کے ہاتھ سے صادر ہو، اس کو اہانت کہا جاتا ہے، اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، کافروں اور معجزات کے نقل اتارنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے نقل اتارنے میں انہیں ناکام کر دیا۔ تو اب مسیلمہ کذاب تھا، اس کے ایک ساتھی کی آنکھ نکل گئی، ساتھی کی آنکھ نکل گئی، وہ آیا مسیلمہ کذاب کے پاس کہ میری آنکھ کو درست کر دیجئے۔ اس کے آنکھ کا ڈھیلا باہر تھا، وہ پکڑ کر لایا۔ مسیلمہ کذاب نے اس کی آنکھ کی جگہ پر اس ڈھیلے کو رکھا تو اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، چونکہ یہ اس نے نقل اتارنی چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا ایک جنگ کے موقع پر نکل آیا، جس کا نام حضرت ابو قتادہ ابن ربیع بن فراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے آنکھ سے وہ ڈھیلا نکلا تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ مبارک میں پکڑا اور اس کی آنکھ کی جگہ پر رکھا تو وہ آنکھ بالکل اللہ کے حکم سے درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی اور پہلی آنکھ کی طرح وہ کام کرنے لگی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی نقل اتارنا چاہیے، تو اللہ نے مسیلمہ کذاب نے جو آنکھ رکھی اسے تو کیا درست کرنا تھا، اللہ پاک نے دوسری آنکھ کو بھی ضائع کر دیا۔ جو ہے یہ حدیبیہ کا مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400-1500 صحابہ اکرام کا مجمع ہے اور انہیں پیاس لگی، ان کے گھوڑے ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کے اونٹ ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، ایک چشمہ ہے، اس سے آہستہ آہستہ پانی رس رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو پانی موسلا دار بارش کی طرح وہ چشمہ جاری ہو گیا، اس سے پانی پھوٹنے لگا۔ یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب ہے، اس کا لشکر ہے، تو اس یمام ان کو پیاس لگی، ان کے ہاں بھی اسی طرح ایک پانی تھا جو آہستہ آہستہ رس رہا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی نقل اتارنا چاہی اور مسیلمہ کذاب نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس نے مزید تیز تو کیا ہونا تھا، اللہ رب العزت نے جو تھوڑا تھوڑا رس رہا تھا اسے بھی ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کافروں نے نقل اتارنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کر دیا، انہیں رسوا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بے شمار یہ معجزات قرآن کریم میں بھی بیان ہوئے، احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے،
یہ ایک کافر کے لیے، ایک گمراہ شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر اس میں ہدایت کی طلب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدبخت لوگ جو ہے، جو میں ان کو خزانے دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، اقتدار دیتا ہوں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کو آہستہ آہستہ ان کی گمراہی کے سبب ان کو پکڑ رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کہ ہاں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کے ایک شوشے کا اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے، اور وہ شوشہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے 3-4 دن کی مسافت پر قبیلہ بنو غفار کے مقام پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ازمات تھا، جس کا نام ازمات تھا۔ وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، وہ دم کیا کرتا تھا، لوگ جو پاگل ہوتے اس کے دم سے درست ہو جایا کرتے، جن کو جنون ہوتا اس کے دم سے درست ہو جایا کرتے تھے۔ تو لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں اس کے ارد گرد جمع ہوا کرتی تھی، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، تو ہر قسم کے لوگ اس کے گھر کے ارد گرد ڈھیروں کی صورت میں جمع ہوتے۔ وہ ان کو دم کرتا، وہ مجنون ہوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے، وہ جنون ان کو ہوتا وہ درست ہو جاتے، وہ پاگل ہوتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو وہ ایسا تھا، اس کو علم ہوا کہ کعبۃ اللہ کے متولین کا ایک لاوارث شخص جو ہے اس کو جنون ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا، جو کافر تھے، جو بدبخت تھے، کہ یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ جس کو جنون ہو گیا ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے کہ تو اس تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل میں تڑپ ہوئی کہ کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو دم کروں اور اسے ٹھیک کر دوں۔ تو کعبۃ اللہ کو متولین کی کافر لوگ بھی جو ہے عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ جو کعبۃ اللہ کا متولی ہوتا، جس طرح کا آج بھی اگر کسی کی ملاقات کعبۃ اللہ کے متولی سے ہو جائے، چابی جس کے پاس ہو اس سے ہو جائے، وہ رشک کرتا ہے کہ میری کعبۃ اللہ کے متولی سے جو ہے اس کی زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ تو وہ شخص وہاں سے سفر کر کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے کہا کہ میں آپ کو دم کرنے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو جنون ہو گیا، آپ دیوانہ ہو گئے، آپ جو ہے پاگل ہو چکے ہیں الیاذ باللہ، تو میں دم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور دم ایسا کروں گا کہ اسے کرنے کے بعد آپ سے کوئی اجرت نہیں لوں گا، کوئی قیمت نہیں لوں گا، کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں، کتنی دور تک مجھے مشہور کر دیا کہ میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ جو ہر جمعے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ تو یہ الفاظ خطبہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید پر مبنی تھے، جو رسالت پر مبنی تھے، جو قیامت پر مبنی تھے، اس کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطارق کی کوئی آیات کو پڑھ کر سنایا۔ جب اس ازماد شخص نے ان آیات کریمہ کو سنا، ان الفاظ کو سنا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ کلام کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی ساحر کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی پاگل دیوانے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو رب العالمین ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، آیا تھا کافر بن کر اور لوٹا ہے مسلمان بن کر، ایمان کی شمع اپنے سینے میں جو ہے روشن کر کر وہ واپس لوٹا۔ تو اللہ نے ان کافروں کے اس شوشے کا جواب دیا کہ اولم یتفکروا
यतफक्करू, क्या ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते कि मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, कि इनके साथी को जुनून नहीं है, वो पागल नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं है वो मगर वो तो वाज़े तौर पर डराने वाला है, वो तो खुले तौर पर डराने वाला है। वो डरा रहा है अल्लाह के अजाब से, वो डरा रहा है अल्लाह की गिरफ्त से, वो डरा रहा है क़यामत से, वो डरा रहा है कब्र के अजाब से, बरज़ख की ज़िंदगी से, पुल सिरात के अबूर से। वो डरा रहा है लोगों को, आखिरत की फ़िक्र दिला रहा है कि अल्लाह के अजाब से ए लोगों डर जाओ, बच जाओ, ईमान ले आओ और आखिरत की फ़िक्र कर लो, रब की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लो। वो तो डराने वाला है तुम लोगों को, वो दीवाना नहीं है। अवलम यंज़ुरू, किस ज़ात से डरा रहा है, किसके अजाब से डरा रहा है, किसकी क़यामत से डरा रहा है, कि तो फरमाया किसकी गिरफ्त से डरा रहा है। अवलम यंज़ुरू, वो अल्लाह के उसके बारे में तुम गौर व फिक्र नहीं करते कि फ़ी मलकूति समावाति वल अर्ज़, उसका आसमान है, उसकी ज़मीन है, आसमानों में सल्तनत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, ज़मीन में सल्तनत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जो कुछ अल्लाह ने चीज़ों को पैदा किया, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, हशरातुल अर्ज़ है, आसमान है बग़ैर सतून के खड़ा है, ज़मीन है बग़ैर सहारा के ठहरी है, समुद्रों की मौजें हैं, लहरें हैं, पहाड़ों की मानिद उसकी जो है मौजें हैं, तुम अपनी आँखों से नहीं देखते। इस पूरे निज़ाम कायनात को कौन चला रहा है, इस सूरज में रोशनी कौन दे रहा है, इस चाँद में रोशनी कौन दे रहा है, इस सितारों सैयारों को रोशनी कौन दे रहा है, और इनको इनके महवर के इर्द गिर्द कौन घुमा रहा है, और ये गर्मी सर्दी के निज़ाम को कौन चला रहा है, ये हवाओं और तूफ़ान के निज़ाम को कौन चला रहा है, ये बिजली की कड़क, ये ज़मीन के अंदर ज़लज़ले कौन पैदा कर रहा है। क्या तुम इन चीज़ों में गौर व फिक्र नहीं करते कि तुम्हारे रब ने किन कैसी कैसी चीज़ों को पैदा किया है। वअन असा अन यकून क़द इक़तरब अजलुहुम, शायद कि क़यामत करीब आ चुकी है, इनकी मियाद करीब आ चुकी है। तो मैं बतला चुका कि क़यामत हर शख्स की उसी वक़्त शुरू हो जाती है जब उसे मौत आया करती है, तो इसे क़यामत सुग़रा कहा जाता है। और क़यामत कुबरा वो होगी जो पूरे आलम की मौत होगी, पूरे आलम का निज़ाम तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आसमान भी टूटेगा, ये ज़मीन भी फटेगी, ये सितारे भी टूटेंगे, ये चाँद भी टूटेगा, ये सूरज भी अब बेनूर होगा। तो क़यामत वो क़यामत कुबरा है, वो भी एक दिन आएगी जिसमें पूरे आलम की मौत होगी। और क़यामत सुग़रा ये है जो मर गया उसकी क़यामत सुग़रा शुरू हो गई, उसके सामने आखिरत के अहवाल, आखिरत के पर्दे उठ गए, वाज़े हो चुके कि मौत के बाद क्या कुछ मनाजिर हैं, कब्र की क्या ज़िंदगी है, क्या और क़यामत की क्या होलना किया है, जहन्नुम कैसी है, जन्नत कैसी है, फरिश्ते कैसे हैं, आखिरत का अजाब कैसा है और आखिरत की गिरफ्त कैसी है। ये सब कुछ उसके सामने मौत के बाद वाज़े हो जाता है और आखिर दुनिया की ज़िंदगी से या आखिरत की ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो ये हर मरने वाले शख्स की क़यामत सुग़रा उसकी मौत के साथ ही शुरू हो जाया करती है। और उससे पीछे रह जाने वाले लोग समझते हैं ये मरा है, मैं नहीं मरा, इसे मौत आई है, मुझे नहीं आएगी। और वो अपनी ज़िंदगी में यूँ ही मस्त रहता है, अपने रब के हुक्मों को तोड़ता है, कुरान से दूर भागता है, मसाजिद को वीरान करता है और झूठ सच का कोई ख्याल नहीं करता। और जो है तिजारत उसकी हराम की है, दुकानदारी उसकी हराम की है, लोगों में उसका झूठ है, लोगों में उनकी इसकी नफ़रत है, लोगों में उसका तोड़ है, जोड़ नाम की कोई चीज़ नहीं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रत है, शर है, जो उसने सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह उसमें डूबा हुआ है। और वो समझ रहा है ये मरा, मैं नहीं मरा, इसने भी मरना है। और जब मौत आएगी बताकर नहीं आया करती, उसने अचानक आना है। जो आया है आने की जो है तरतीब है, जाने की किसी की कोई तरतीब नहीं है। मौत इसे नहीं देखती कि ये बच्चा है, मौत नहीं देखती कि ये जवान है, मौत नहीं देखती कि ये बूढ़ा है, मौत नहीं देखती कि बीमारी आएगी तो आऊँगी, मौत नहीं देखती बुढ़ापा आएगा तो आऊँगी, मौत नहीं देखती कि ये इस जो है नेक है, शरीफ है, कि मैं इस पर क्यों आऊँ, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा है या जालिम है। मौत किसी चीज़ को नहीं देखती। जब उसने आना है ना बच्चों को छोड़ती है, ना जवान को छोड़ती है, ना खातून को छोड़ती है, ना मर्द को छोड़ती है, ना बूढ़े को छोड़ती है, ना पहलवान को छोड़ती है, ना कमज़ोर को छोड़ती है। जब वो आती है वो आ जाती है। तो उसने आना है अपने वक़्त पर। कोई भी दुनिया का अंदर शख्स जो है पूरी यकीन दहानी के साथ
दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं 1 साल ज़िंदा रहूँगा, मैं 100 साल ज़िंदा रहूँगा या मैं 1 दिन ज़िंदा रहूँगा। किसी भी वक़्त मौत ने आ जाना है, जो उसकी मौत का वक़्त तय है, मुकर्रर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे शायद कि इनकी मियाद करीब आ चुकी है। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो अब तुम बतलाओ तो सही, कुरान के बाद भी तुम किस बात पर यकीन लाओगे, किस पर ईमान रखोगे? जब कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, इसकी आयत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान को तुम सुनते हो, कुरान को तुम पढ़ते हो, फिर कुरान के बाद भी कौन सी ऐसी चीज़ होगी कि जिस पर तुम लोग ईमान लाओगे? मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। वयदरूहुम, और अल्लाह इनको छोड़ देता है फी तुग़यानिहिम यअमहून, इनकी सरकशी में सरगर्दा ये लोग फिरते रहते हैं और ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम ताकतवर हैं, हमें नेमतों में पढ़ रहे हैं, हम हक पर हैं। तो ये लोग ये समझ रहे हैं, हकीकत में अल्लाह की तरफ से इनके लिए